السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، اڈیالہ جیل میں ہونے والی بدمزگی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے مقدمے کی فائل اٹھا کر دیوار سے پٹک دی تھی، اس واقعے کے بعد کی میرے پاس کچھ مزید تفصیلات ہیں۔ اگرچہ اڈیالہ جیل میں جناب خاصی بدمزگی ہوئی، عمران خان صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے سائفر کیس میں جو حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے وکیل صفائی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، ان پر عدم اعتماد کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے ملے نہیں، ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان کی کوئی بھی وکالت قبول نہیں کرتے، ان پر عدم اعتماد کرتے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ لیکن خبر اصل میں یہ ہے کہ اس کے باوجود نہ صرف وہ کیس آگے بڑھایا گیا ہے بلکہ رات 9 بجے تک یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور 9 بجے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان عدالت سے باہر آئیں، جیل سے باہر آئیں، اور انہوں نے جو تفصیلات بتائیں، تو اس کے بعد کی تفصیل یہ ہے جو حکومت کی طرف سے جاری کی گئی کہ اس کے باوجود کہ یہ سارا کچھ ہوا، عدم اعتماد ہوا، جو عمران خان شاہ محمود قریشی کے وکیل تھے وہ نہیں آ سکے تھے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے، تو پھر سرکاری وکیل زبردستی مسلط کر دیے گئے، اور پھر گزشتہ روز ہی 9 وکلا پر جرا بھی مکمل ہو گئی۔ مطلب وہ کیس کو ایسے بہت جلد سمیٹا جا رہا ہے، اور اس پر عجیب سی بات ہے کہ اتنا بڑا تنازع ہوا، تکرار ہوئی، عدم اعتماد ہوا، لیکن پھر بھی انہی جو وکلا کے ذریعے 9 جو گواہ تھے ان پر جرا بھی مکمل کر لی گئی۔ اچھا، دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ دونوں جو وکلا تھے، ایک ملک عبد الرحمان ایڈوکیٹ اور دوسرے حضرت یونس جو شاہ محمود قریشی کے وکیل مقرر کیے گئے، اور ملک عبد الرحمان جو عمران خان صاحب کے وکیل مقرر کیے گئے، جب یہ کیس سماعت ہوا تھا تو یہی جو پراسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی صاحب، راجہ رضوان عباسی صاحب، ان کے جونیئر کے طور پر یہ آیا کرتے تھے، یعنی استغاثہ کی طرف سے آتے تھے، اور اب جب ضرورت پڑی تو ادھر جناب فلور کراس کرا کے انہیں اس طرف کھڑا کر دیا گیا۔ ایک عجیب سا جناب مذاق ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ پتہ چلا کہ 9 گواہوں پر جرا بھی مکمل ہو گئی ہے، تو اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان کے جو وکلا ہیں، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا ہیں، وہ جناب انہیں اپنی الیکشن کمپین سے دلچسپی ہے، وہ کیس کی طرف دلچسپی ان کی ختم ہو گئی ہے، اور دیکھیں جی کیا لوگوں کی جناب ٹکٹوں کی طرف پڑے ہوئے ہیں اور وہ ادھر توجہ نہیں دے رہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ شکایت علیمہ خان صاحبہ نے نہیں کی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل بلکہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ کس طریقے سے معاملے کو آگے لے جانا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک بھیڑ چال سی لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، کیس کو یوں نمٹایا جا رہا ہے، اس میں اگر وکلا ہوں پھر بھی نمٹا دیا جانا ہے، اور وہ اگر اس کا ایون بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور وہ نہیں آتے تو پھر بھی اس کو نمٹا دینا ہے۔ اب جب زبردستی مسلط کی گئی ہے تو ایسے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو عدالت ہے اور جو خصوصی عدالت ہے، خصوصی عدالت کے جج صاحب ہیں، وہ انہیں بہت جلدی ہے، جیسے ہمایوں دلاور صاحب کو بہت زیادہ جلدی تھی، اسی طریقے سے لگتا ہے ایسے ہے، جو آثار ہے کرائم بتا رہے ہیں کہ ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب کو بھی بہت زیادہ جلدی ہے، اور وہ معاملے کو جلدی نبیٹنا چاہتے ہیں۔ اب جب ایسی صورتحال ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو آئینہ دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ یہاں اصل صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ اگر وہ وکلا آ جاتے تو پھر بھی ہونے تھے بیانات، اب وہ نہیں آئے تو بیان ہوئے، لیکن کم از کم ایک چیز متنازع تو ہوئی ہے نا، لوگوں کو پتہ چلا ہے، آگے جا کر اس کو ڈسکشن ہوگی، اس چیز کا ذکر ہوگا تو پھر دنیا کو مزید پتہ چلے گا۔ اچھا، اس حوالے سے جناب عمران خان صاحب نے خاص طور پر کہا، اس نے کہا جی کل نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں، مجھے پتہ چلا ہے کہ پروگرام میں کہا ہے کہ 8 فروری سے پہلے ہر صورت یہ فیصلہ دینا ہے آپ نے، تو آپ یہ بتائیں کیا یہ میچ فکس ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ جج صاحب سے انہوں نے کہا، تو جج صاحب نے آگے جناب ٹیکنیکل انہوں نے کہا جی آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نجم سیٹھی پر اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے کیس سے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو کلیئر کریں کیا صورت، یا پھر نجم سیٹھی صاحب کو یہاں بلایا جائے۔ تو بہرحال جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو جج صاحب معاملہ تبدیل کر دیتے ہیں، دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا جی کہ آپ کو، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جج صاحب آپ کو بہت ہی زیادہ جلدی ہے، تو آپ چھوڑیں یہ سارے معاملہ، مجھے فیصلہ سنا دیں۔ اس پر جواب میں جج صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جی میں نے تو آپ کو جتنا ریلیف دینا تھا دے دیا، میں نے آپ کو سائیکل دی۔ مطلب یہ سائیکل جو ایکسرسائز کرنے کے لیے دی ہے، پتہ نہیں کتنی نسلوں تک یاد رکھی جائے گی، کہ دیکھیں جناب جج صاحب نے ایک سائیکل دی، جو بنیادی حق ہے ہر قیدی کا، جو بنیادی حق ہے، اور عمران خان کے تو بہت سارے حق غصب کر لیے گئے ہیں، وہ سادہ امپریزنمنٹ میں ہے، سادہ جیل ہے ان کی،
ایسا نہیں کہ سزائے بامشقت ہو، بلکہ وہ تو ساری سزائیں ختم ہو چکی. اب وہاں پر انہیں باقی قیدیوں سے ملنے کا حق ہے، وہ ختم کر دیا. وہاں باہر نکلنے کا حق ہے، وہ ختم کر دیا. جا کر باقاعدہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا انہیں حق ہے، وہ ختم کر دیا. بہت سارے حقوق انہیں ختم کر دیے، انہیں محدود کر دیا گیا ایک 8 فٹ 9 فٹ دیوار کے اندر. اور پھر اگر ایک سائیکل دیا تو اس کو یاد کرایا جا رہا ہے. ساتھ ہی جج صاحب نے کہا کہ آپ نے 79 درخواستیں مجھے دی ہیں کہ میری وکلا سے ملاقات کراؤ، اس سے زیادہ میں کیا کروں. حالانکہ یہ بذات خود ایک مذاق ہے کہ ایک قیدی، ایک جناب ملزم 79 درخواستیں دے چکا ہے کہ میری وکلا سے ملاقات کی رہا ہے. اگر اس کی پہلی درخواست میں یا اس کی زبانی کہے ہوئے یہ بات ملاقات کرا دی جاتی تو ایسا نہ ہوتا. اور عمران خان صاحب نے بالکل ایسے کہا، اس نے کہا جی آپ کو درخواستیں دیے جا رہے ہیں لیکن آپ آرڈر بھی کر دیتے ہیں، لیکن میری ملاقات تو نہیں ہو رہی، مجھے مشاورت ہی نہیں کرنے دی جا رہی. اب جب مشاورت نہیں کرنے دی جا رہی تو یہ کیس آگے کیسے بڑھے گا، اس کو آپ کم از کم لازمی دیکھیں. اچھا جناب، ایک اور ہم دلچسپ بات صورتحال ہے کہ صرف جمعے والے دن عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل نہیں آئے اور انہوں نے جناب ان کا حق ہی ختم کر دیا، ان وکیلوں کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ سرکاری وکیل جو ہے نا دے دیے. حالانکہ جمعے کی صورتحال بھی بتائیں تو جمعے کو وکلا کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں موجود تھے اور ہم 2 بجے پھر پہنچ گئے تھے. باقاعدہ ہم جیل میں پہنچ گئے تھے اور ہم نے جا کر جیل حکام سے ملاقات کی اور ہم وہاں بیٹھے رہے. اور یہ جو عدالت کا ٹائم ہے 3:30 بجے تک بنتا تھا، تو کم از کم 3:30 بجے تک تو انتظار کر لیا جاتا. لیکن نہیں، جمعے والے دن ہی لیٹر لکھا گیا، جمعے والے دن ہی آگے ای میل پر کال ہوئی، جمعے والے دن ہی جناب 2 وکلا کا بندوبست اور باقاعدہ آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے. تو آج جو اس کے بعد ہفتے کا دن ہے، ہفتے دن کا دن عموماً چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ خصوصی عدالتیں چلائی جا رہی ہے. تو اگر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا آ بھی جاتے تو ان کو سننے نہ دیا جاتا، کیونکہ نئے وکیلوں کا بندوبست کر چکے تھے. اور اب عین ممکن ہے کہ وہ اگر دوبارہ جوائن آ کر کرتے بھی ہیں تو شاید ان کی بات نہ سنی جائے اور جناب وہی قاضی ہو، وہی ملزم ہو، وہی مدعی ہو اور وہی جناب وکیل بھی ہو، سب کچھ تو انہی سے جناب یہ کام کرایا جا رہا ہے. بہرحال یہ چیز متنازع ہے، اور یہ کہنا کہ وکلا جان بوجھ کر ایسا کر رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک حکمت عملی ہے اور اس کے تحت کام ہو رہا ہے. باقی سزا سنانی ہے تو سنا دیں، تو اس سے کیا بہتر ہے کہ جناب وکلا موجود ہوں سنائے. تو غیر موجودگی میں جو سنائی جائے وہ کم مؤثر ہوگی اور کم قابل اعتبار ہوگی. یہ بھی ایک اہم بات اس میں شامل ہے. اگلی بات کرتے ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی اور جاوید ہاشمی صاحب کی. شاہ محمود قریشی صاحب کو اب میں نے بتایا تھا کہ ملتان میں ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور ان کے گھر میں جناب کوئی بھی نہیں تھا، تو ان کے جو 8-10 ملازم ہیں ان کو اٹھا کر لے گئے. تو اس پر جناب بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. بہت دن ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ جو آئے تھے اور جنہوں نے آ کر ملتان میں پہلی درس گاہ قائم کی تھی اور جن کے نام پر ملتان میں یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جو اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے. اب وہ ایک خانوادہ ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم 150 سالہ میرا گھر ہے، مطلب ان کا چوک دولت گیٹ کے باہر جو گھر ہے وہ کہتے ہیں یہ 150 سال پرانا ہمارا گھر ہے. اس 150 سال پرانے گھر میں تو راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی، کسی نے ہمت نہیں کی تھی کہ ہمارے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر آتا اور اس طرح کی گرفتاریاں کرتا. تو حکومت تمام حدیں کراس کر چکی ہے، جو انگریز سرکار میں ہوتا رہا اس سے بھی آگے چلی گئی ہے. یہ بہرحال ایک اہم بات ہے. دوسری طرف جناب جاوید ہاشمی صاحب کے بھی کچھ 35 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. ان میں ان کے داماد بھی تھے، ان کے جناب ایک نواسے بھی تھے اور پی ٹی آئی کے دیگر ارکان تھے. تو اس میں جناب ایک اہم تصویر جو وائرل ہوئی ہے، جو جاوید ہاشمی صاحب نے خود کی ہے ایک تصویر، اس میں جناب جو ان کے داماد ہیں شاہد بہار ہاشمی اور ان کے نواسے قاسم ہاشمی کو ہتھ کڑی میں دکھایا گیا ہے. تو اس پر جناب ٹویٹ کیا ہے جاوید ہاشمی صاحب نے. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو میرا نواسا ہے یہ ایک اپنے تعلیمی ادارے کا ڈسٹنکٹنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، مطلب یہ پوزیشن ہولڈر اور ان میں نمایاں شناخت رکھنے والا ایک میرا طالب علم ہے جس کی عزت ہے اور احترام ہے. اور دوسری طرف جو ان کے والد ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں، مطلب ڈاکٹر شاہد بہار ہاشمی ہیں جناب، اور وہ اسلام اس میں اینڈ کنفلکٹ اس حوالے سے جناب ان کا ایک مقالہ ہے بڑا معروف ہے اور اس پر وہ خاصا تحقیقی کام کر چکے ہیں. ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور اہم بات یہ ہے کہ پی ایچ ڈی والد کو
اور ایک بہترین اسٹوڈنٹ کو ایک ہی ہتھکڑی میں باندھ کر اسے عدالت میں رکھا گیا. لیکن بہرحال جب کیس میں چونکہ کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی تھا جناب کہ ہمیں جناب یہ انہوں نے ہم پر واضح کسے پولیس والوں پر یا ہم پر پتھراؤ کیا، اس قسم کی بات، حالانکہ وہ ممکن ہی نہیں تھا. نہ کوئی آگے زخمی تھا، نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی ویڈیو فوٹیج تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو اب عدالت نے جناب سب سے پہلے تو ڈاکٹر شاہد بہار ہاشمی اور ان کے قاسم ہاشمی، ان کے نواسے بیٹے کو رہا کیا، بلکہ بعد میں تمام کے تمام 35 سے 40 جو لوگ تھے، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی اس میں شامل تھے، ان سب کو رہا کرنے کا حکم دیا، بلکہ جو کیس تھا وہ بھی خارج کر دیا. مطلب ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، صرف یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا جناب، حمزہ شہباز شریف صاحب پر گزشتہ روز جوتا اچھال دیا گیا. یہ ایک جناب وہ خطاب کر رہے تھے اور ایک جناب نوجوان نے جوتا اچھالا. اس حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے آج جب 27 جنوری کو مسلم لیگ نون کا منشور پیش کرنے کی تقریب تھی، اس میں بھی حمزہ شہباز کو نہیں کال کیا گیا تھا، بلایا نہیں گیا تھا، اور وہ وہاں سٹیج پر موجود نہیں تھے. ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، وہ سب کو محسوس ہو رہا ہے. تو آج جناب ان پر اس قسم کا ایک جوتا اچھالنا، جوتا مارنا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل مذمت حرکت ہے. اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یا پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. کسی بھی صورت ہو، اس کو کسی طور پر نہیں سراہا جانا چاہیے. اگر یہ ہوا تو پھر لوگ ایک دوسرے کو جوتے ماریں گے، سیاست ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، لاجک اور منطق ختم ہو جائے گا. تو اس قسم کے تمام واقعات کی مذمت کرنی چاہیے. اور اس پر جو ایک طرف دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے جناب، پولیس الرٹ ہے، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے، یہ کسی طور پر بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن بھی نہیں ہونا چاہیے، سیاسی انتقام کی بھی آگے نئی روش شروع نہیں ہو جانی چاہیے. تو جناب یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.